ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے فکر و خبر کے خصوصی پروگرام سچی بات میں۔ ناظرین، اسلامی تعلیمات کے مطابق نکاح و شادی کو نہایت آسان ہونا چاہیے تاکہ عمر و تقاضا ہونے پر کوئی لڑکا یا لڑکی اس سے محروم نہ رہ سکے اور سماج میں زنا جیسے ناپاک جرائم پنپنے نہ پائے۔ لیکن آج کل اس نکاح کو اس قدر مشکل بنا دیا گیا ہے کہ زنا تو عام ہو گیا، لیکن نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کی بڑی تعداد ہے جو بڑھتی عمر کے ساتھ نکاح کو ترس رہے ہیں اور شادی میں اخراجات کی کثرت کی وجہ سے نکاح کر کے صحیح راستہ اپنانے کے بجائے غلط راستے کو اختیار کر رہے ہیں۔ ناظرین، شادی تمام انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے اور فطرت انسانی کا تقاضا بھی ہے۔ اسلام نے نکاح کے سلسلے میں چند چیزوں پر خصوصیت سے زور دیا ہے۔ نمبر 1، نکاح کرنے کا مقصد عفت و پاک دامنی ہونا چاہیے، نہ کہ مال و دولت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صرف اس غرض سے نکاح کرتا ہے کہ اس کی آنکھ نیچی رہے، شرمگاہ محفوظ رہے اور صلہ رحمی کرے، اللہ اس مرد کے حق میں عورت کو اور عورت کے حق میں مرد کو مبارک بنا دے گا۔ ایک دوسری حدیث میں ہے، جو کسی عورت سے اس کی دنیاوی عزت و حیثیت کی وجہ سے شادی کرتا ہے، اللہ اس کی عزت میں، اللہ اس کی ذلت میں اضافہ کرے گا، اور جو اس کے حسب و نسب کے سبب سے نکاح کرے گا تو اللہ اس کو اور پست کرے گا، اور جو کسی عورت سے صرف اس لیے نکاح کرتا ہے کہ اس کی آنکھ نیچی رہے، شرمگاہ محفوظ رہے، صلہ رحمی کرے، تو اللہ ان دونوں مرد و عورت کو ایک دوسرے کے لیے مبارک بنا دے گا۔ نمبر 2، عورت کا انتخاب دین کی بنیاد پر ہونا چاہیے، نہ کہ مال و دولت کی بنیاد پر۔ نمبر 3، نکاح میں خرچ کم سے کم کیا ہونا چاہیے۔ اس اہم عبادت کو انجام دیتے وقت ہماری بھرپور یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہماری شادی سنت کے مطابق سادی ہو۔ بقول مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ کے، شادی سے 3 نقطے نکال دو تو شادی سادی ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف طور پر ارشاد گرامی ہے، سب سے بابرکت شادی وہ ہے جس میں کم سے کم خرچ کیا گیا ہو۔ اور آج اسی چیز کے نہ ہونے سے معاشرے میں دسیوں قسم کی پریشانیاں جنم لے رہی ہے۔ نوجوان پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے شادی نہ کر کے آوارہ بن رہا ہے۔ نوجوان لڑکیاں اپنے باپ کے لیے بوجھ بن رہی ہے، جس کے نتیجے میں وہ بھی پریشان ہو کر غلط سلط اپنے لیے راستہ نکال لیتی ہے اور اس پر وہ مجبور ہو جاتی ہے۔ وہ آدمی، عورت کا باپ جو عزت کے ساتھ اپنی زندگی خوشیوں کے ساتھ گزار رہا تھا، وہ اپنی بیٹی کی شادی کے لیے قرض لینے پر مجبور ہو جاتا ہے تاکہ خاندان اور معاشرے والوں کے طانے سے بچ سکے، اور پھر شادی کے بعد اس قرض کو ادا کرنے کی فکر اسے ڈپریشن کا شکار کر دیتی ہے، راتوں کی نیندیں حرام ہو جاتی ہے، نتیجتاً بیماریاں اس پر حملہ ور ہو جاتی ہے، اور پھر موت سے پہلے وہ اس قرض کو ادا کرے تو زہے قسمت، ورنہ اخروی اعتبار سے ایک بڑا بوجھ لے کر وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف جس شادی کے گھر میں تمام لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، حتیٰ کہ گھر کے نوکروں تک کو اسی گھر میں فضول و اسراف اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو انجام دے کر اللہ کو ناراض کیا جاتا ہے، تو خلاصہ یہ نکلا کہ بیٹی کی شادی جو آدمی کے لیے رحمت بننا چاہیے، وہ زحمت بن جاتی ہے اور خوشیوں کے بجائے درد سر کا موجب بن جاتی ہے۔ ناظرین، شادی کرنے کے سلسلے میں جب ہم نبوی دور کو دیکھتے ہیں تو ایک مثال ہمیں یہ بھی ملتی ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جو بڑے مالدار صحابی ہیں، لیکن ان کی شادی کی خبر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں ہوتی۔ چند دنوں کے بعد ملاقات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوتا ہے تو آپ بالکل شکایت نہیں کرتے، بلکہ صرف اتنا فرماتے ہیں کہ ولیمہ ضرور کرو۔ بلکہ صحابہ اکرام کے ایسے بہت سارے واقعات ہیں کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شادی نہایت سادگی سے کروائی۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادموں میں سے خادم تھے ربیعہ بن کعب. ایک مرتبہ آپ نے ان سے پوچھا تم نے شادی کی یا نہیں؟ انہوں نے کہا نہیں. پھر دوسری مرتبہ سوال کیا, تیسری مرتبہ پھر سوال کیا تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں بہت غریب ہوں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ مجھ سے کون شادی کرے گا. حضور نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ فلاں انصار کے قبیلے میں جاؤ اور کہنا کہ میں نے شادی کروانے کے لیے بھیجا ہے. انہوں نے ایسا ہی کیا اور قبیلے والوں نے سادگی کے ساتھ ان کی شادی کروا دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سہل بن سعد ساعدی کا نکاح ایک عورت سے کرایا. حضرت سہل بن سعد ساعدی اتنے غریب تھے کہ ان کے پاس مہر میں دینے کے لیے لوہے کی انگوٹھی تک نہ تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چلو اس کو قرآن سکھا دینا اور اسی پر شادی کروا دی. حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے جب اپنی شادی کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سونے کا ٹکڑا لے کر آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو بیچ دو اور صحابہ سے کہا کہ اپنے بھائی کی ولیمے میں مدد کرو. ناظرین یہ اور اس طرح کی دسیوں مثالیں موجود ہیں جس سے اس بات کا صاف طور پر پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں شادی کو کس قدر آسان بنا دیا گیا. لیکن ہم لوگوں نے مختلف رسومات کے ذریعے اس کو بے حد مشکل بنا دیا جس کی ان رسومات کی شریعت میں کوئی اصل نہیں بلکہ ان رسومات پر عمل کرنا شریعت کے خلاف ورزی ہے اور اس کے التزام سے شادی جو ایک سنت نبوی ہے اس کے برکات سے محرومی کا اندیشہ ہے. ہاں شادی میں دلہن سے ملنے کے بعد دوسرے روز دلہا کے لیے ولیمہ کرنا مسنون ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس کا اہتمام کیا اور صحابہ کو بھی اس کی ترغیب دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کے نکاح میں جو ولیمہ کیا اس میں ایک دسترخوان بچھا دیا گیا اور رفقائے سفر میں اعلان کرا دیا کہ جس کے پاس جو کچھ سامان جمع ہو وہ لے آئے. کوئی کھجور لایا, کوئی پنیر, کوئی گھی لایا اور جب اس طرح کچھ سامان جمع ہو گیا تو سب نے ایک جگہ بیٹھ کر کھا لیا. ناظرین ہم اتنی سادگی کا اگر مظاہرہ نہیں کر سکتے تو کم از کم جتنا ہم کر سکتے ہیں, جتنا ہماری طاقت کے اندر ہے, ہم اتنا کرنے کی ضرور کوشش کریں اور بیجا رسومات اور فضول خرچی سے بچتے ہوئے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں اور اس بات کا بھی اہتمام ہو کہ شادی کے گھروں میں بے پردگی نہ ہو, مردوں عورتوں کا اختلاط نہ ہو, ویڈیوگرافی سے بچتے ہوئے نمازیں ترک نہ ہو. یعنی شریعت کے خلاف جتنے امور ہیں اس سے ہم بچنے کی کوشش کریں. ناظرین جب بات ہم رسومات کی کرتے ہیں تو انہی رسومات میں ایک بہت مشہور رسم مہندی کی رسم ہے. اس کی بھی شرعی اعتبار سے کوئی حیثیت نہیں اور یہ بات بھی خاص طور پر ہمارے ذہن میں رہے کہ مہندی کی رسم کے بعد شادی تک منگیتر سے بات کرنا بالکل درست نہیں, اس لیے کہ منگیتر شادی کے پہلے تک اجنبی عورت کی طرح ہی ہے جس سے گفتگو کرنا شریعت میں درست نہیں ہے. ناظرین شادی کے موقع پر لڑکی والوں کی طرف سے لڑکے کو یا اس کے گھر والوں کو نقد اور سامان کی شکل میں جو کچھ دیا جاتا ہے اس کو جہیز کہا جاتا ہے. یہ دراصل خالص ہندوانہ رسم ہے اور یہ زمانے قدیم سے چلا آ رہا ہے, مگر زمانے کی رفتار کے ساتھ اس میں کچھ ایسے اسباب شامل ہوتے گئے جس سے ایک پسندیدہ عمل شرعی نقطۂ نظر سے ناپسندیدہ بن کر رہ گیا اور اب جہیز کے نام سے یہ لعنت ہمارے سماج کا ایک لازمی حصہ بلکہ ایک ناسور بن گیا ہے اور طاعون کی طرح پورے معاشرے کو اپنے لپیٹ میں لے لیا ہے. یہی نہیں بلکہ اس کی وجہ سے بے شمار کنوالی لڑکیاں بن بیاہی بیٹھ کر اپنی زندگی کے ایام گن رہی ہے. کتنی ایسی دوشیزائیں ہیں جن کے ہاتھ رنگین ہونے سے محروم رہ گئے ہیں. جی ہاں ناظرین یہ جہیز جیسی رسم کی بدولت ہے. اسی جہیز کے نہ ملنے یا کم ملنے کی وجہ سے ہزاروں دلہنیں موت کے آغوش میں جا چکی ہے اور کتنی ہی ایسی عورتیں ہیں جو سسرال کے ظلم و ستم کے مقابلے میں خودکشی کرنے کو ترجیح دینے پر مجبور ہیں.
اسی جہیز کی ڈیمانڈ نہ پورا ہونے کی وجہ سے عورتوں کے ساتھ لان تان کرنے، گالی گلوج، مار دھاڑ کرنے، عورتوں کو قتل کرنے یا جلا ڈالنے کے واقعات روزانہ ہم سن رہے ہیں۔ اور اس قبیح رسم کی وجہ سے بہت سارے لوگوں نے پیٹ میں موجود معصوم کلی کو ضائع کرنا اور دنیا میں آنے سے پہلے ہی اس کو نیند کے آغوش میں سلا دیے جانے کا سنگین جرم کرنا شروع کر دیا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس بری رسم کے خلاف ہم معاشرے میں جنگ چھیڑ دیں، بیداری پیدا کرے تاکہ لوگوں کو اس مصیبت سے چھٹکارا مل جائے۔ چلتے چلتے یہ بات بھی سنتے چلے کہ تحفہ اور جہیز میں فرق ہے۔ تحفہ اور جہیز میں فرق یہ ہے کہ تحفے کا مطالبہ نہیں کیا جاتا اور نہ اس کی امید رہتی ہے، اور کسی بھی تحفے کا تعلق رسم و رواج سے نہیں ہوتا، اور نہ تحفہ سماجی دباؤ میں آ کر دیا جاتا۔ اس کے برخلاف جہیز کا مطالبہ ہوتا ہے یا اس کی امید کی جاتی ہے یا رسم و رواج کے مطابق سماجی دباؤ کے تحت اس کو دیا جاتا ہے۔ تو ناظرین، وقت ہو چلا ہے، اسی پر اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔